قسم کا کوئی ایسا جرم نہ کیا جو آج میرے لیے پکڑ کا پیش بن جائے. اس لیے انی ظننت انی ملاق حسابیا، اس حساب و کتاب کا خطرہ مجھے ہر وقت لگا رہتا تھا. میرے معزز سامعین بزرگوں توجہ کرو، حقیقت یہی ہے جس بندے کو آخرت کا دھڑکا لگ جائے، جس بندے کو یہ خوف طاری ہو جائے کہ ایک دن میں نے اپنی زندگی کا حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. وہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا، وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ ظلم کی طرف نہیں جائے گا، وہ زیادتی کی طرف نہیں جائے گا. آج کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ آج کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ آج کیوں غریب لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے؟ آج پورا ملک باہر نکلا ہوا ہے، عوام بدحال کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ یقین جانیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو قیامت کے حساب کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے. وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوا لینا ہے، ہم بخشے جائیں گے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی. اگر ان کو آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے، کوئی جج غلط فیصلہ نہ دے، کوئی پولیس والا غلط پکڑ دکڑ نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اصل میں ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے. کون سا خیال؟ انی ظننت انی ملاق. ہاں، اس دن کا ان کو ڈر نہیں ہے. یہ ظالم بے باک ہے، یہ کھا رہی ہے، بینک بیلنس بنا رہی ہے، اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھ کر عیش و عشرت کر رہی ہے، ظلم کا بازار گرم کر رہی ہے، غریب کا خون چوس چوس کر اپنی تمام تر جائیدادیں بنا رہی ہیں. ان ظالموں کو آخرت کے دن کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، نہ ججوں کو ہے، نہ ہمارے تمام تر صاحب اقتدار وزیروں کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. جس کے پاس کوئی طاقت اور پاور آ جاتی ہے وہ وقت کا فرعون بن جاتا ہے، جس کے پاس قوت آتی ہے وہ قارون بن جاتا ہے، وہ حامان بن جاتا ہے، وہ فرعون جابر ظالم بن جاتے ہیں. ان کے پاس جو بھی اختیار آتا ہے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں. یقین اگر ان تمام تر لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو اگر آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ اصل مسئلہ یہی ہے. انہوں نے کہا ہے کھائیں مزے اڑائیں، بس بخشے جائیں گے، بخشش ہو جائے گی، فلانا بخشوا لے گا، فلانا بخشوا لے گا. یہ دھوکے کے اندر رہ رہی ہے. اصل میں انہوں نے آخرت کو تسلیم ہی نہیں کیا، مانتے ہی نہیں ہے. اگر آخرت کو مانتے جس طرح قرآن کہتا ہے تو ایسا ظلم نہ کرتے. یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر ان کو یہ خوف ہو، اور یہ خوف ہی اصل میں اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لے آتا ہے، اگر خوف نہ ہو تو پھر جو چاہے بندہ کرے. صحابہ کرام کو اللہ پاک نے خود رسول اللہ کی ذات کو بھی، اور آپ کے ماننے والے خلفاء صدیق اکبر کو بھی خلافت ملی، فاروق اعظم کو ملی، حضرت عثمان کو ملی، حضرت علی المرتضیٰ کو ملی. جتنے بھی یہ نیک لوگ اصحاب رسول اقتدار کے اندر آئے اور انہوں نے اس اقتدار کو، اس قوت و اختیار کو غلط استعمال نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ہے، مشہور جملہ ہے. اگر فرات کے دریائے فرات کے کنارے پر کتا پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں دریا کا کنارہ ہو اور وہ کنارے کے اوپر کتے کا پیاسا مر جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے. لیکن فرماتے ہیں اگر وہ پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع زمین پر حکمرانی کی ہے،
جائے. اور یاد رکھو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا آپ نے اس عرب کے علاقے کو, عجم کے علاقے کو. اور وہ انصاف تھا, عدل تھا, اور عدل کی بنیاد پر نظام قائم ہوتا ہے. اور اگر عدل اور انصاف نہ ہو تو کوئی نظام چل سکتا؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے. اور عدل اور انصاف تو وہی کرے گا جس کو آخرت کا ڈر ہوگا. جس کو آخرت کا ڈر ہوگا وہی انصاف کرے گا. وہ لالچ پہ نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے اگر میں نے ظلم کیا, میں نے پیسے لیے, میں نے مال لیا, یا میں نے کسی تعلق کی بنیاد پر غلط فیصلہ کیا تو مجھے پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن. آج نہیں, اگر میں آج اختیار کے اندر ہوں, طاقت کے اندر ہوں, میرا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. لیکن ایک دن تو مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے, مرنا ہے. یہ تو خوف ہو. غیر مسلم جو ہے وہ دنیا کی اقتدار اور دنیا کی انسانیت کی کہ درد کی خاطر وہ سب کچھ خیر نہیں کرتے. آخرت پر ان کا یقین ہو نہ ہو, وہ مسلمان کو تو چاہیے ہر لحاظ سے وہ دیکھے اس کے دل کے اندر نہ انسانیت کا درد ہے, نہ انسانیت کا کوئی غم ہے, نہ آخرت کا کوئی خوف ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بربریت اور ظلم ہے. یہاں تو فرعونیت اور قارونیت اور حمانیت ہے. یہاں تو ظلم کا بازار گرم ہے. کسی کو خیال نہیں آتا کسی انسانیت کا کہ انسانیت کا خیال رکھا جائے. چلو مسلمان نہیں ہو تم, آخرت پر نہیں یقین رکھتے, اللہ کی کے سامنے پیشی کا ڈر اور خوف نہیں ہے, کم از کم انسانیت کا تو ڈر اور خوف, انسانیت کا تو درد ہونا چاہیے. انسانیت کا بھی ڈر ہے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا خودکشی کی جگہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, اتنا بڑا بل. اب پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ یعنی دیکھو عجیب معاملہ ہے. باقی تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو غریب عوام کو ہوتا ہے. تجھے کیا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اگر آخرت کا ڈر ہو, خوف ہو, اسلام ہو, مسلمان ہو بندہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا ڈر ہو تو یہ بات کیوں کہے؟ اس کو اتنا فکر مند ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت فاروق اعظم کیا ہے, فکر مند رہتے تھے. ذرہ برابر بھی انسانیت کا درد ہی ختم ہو چکا ہے. آخرت تو رہی, وہ تو ہے ہی نہیں. اگر آخرت کا ڈر ہوتا, تقویٰ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام والا وہ کردار, وزیر خزانہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اقتدار دیا. اور انہوں نے جس طریقے سے معیشت کو سنبھالا ہے, 7 سال 8 سالی کے جس انداز سے انہوں نے, قرآن فارمولہ دیتا ہے. یہ لوگ تو قرآن کو نصاب مانتے نہیں ہیں علم کے اندر, یہ تو پڑھتے نہیں قرآن پاک کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیتے, داؤد علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیتے, سلیمان علیہ السلام کے, ذوالقرنین کے واقعے سے, ان واقعات سے اگر سبق لیتے, خود رسول اللہ کی طرز زندگی سے, حضرات صحابہ کرام کی طرز زندگی سے سبق لیتے, لیکن کہیں سے انہیں سبق لینا نہیں ہے. وہ سچی بات ہے کہ اصل میں ہم غلام ہیں اور غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں آزادی نہیں ملی. اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے معزز سامعین, یہ آگے دیکھیے گا, اگر یہ صاحب اقتدار لوگوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا اور اس انسانیت کا غم اور درد ان کے دل میں نہ آیا تو یہ سارا منبع اور یہ تمام تر ملک فسادات کی طرف اور خانہ جنگی کی طرف اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. اور آہستہ آہستہ یہ ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, سمجھ دے, اور اس انسانیت کا درد ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. ایک دن آنے والا ہے, آج نہیں تو پھر ان کو یہ ڈرانا چاہیے. ہمارے مولوی بھی ان کو خبردار نہیں کرتے. مولوی بھی اب دیکھو ہم بات کرتے ہیں
اقتدار کے بھوکے ہیں یہ بھی، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، وزارت مل جائے، بس یہ خوش ہے، اقتدار سے بہر ہے، اقتدار ان کو نہیں ملا تو پھر یہ سڑکوں پر اپنے اقتدار کی خاطر نکل آتے ہیں۔ اور عوام کا درد، عوام کے لیے نکلنا، یہ ان کو سانپ سونپ جاتا ہے، سانپ عوام کی خیر خیر کر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جس بندے کو آخرت کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، خشیت ہوگی، وہی معاملات کو سدھارے گا، اپنی زندگی کو سدھارے گا۔ بس دیکھو قیامت کا دن ہے، مومن بندہ جس نے اپنے سارے معاملات کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا، کس بات کو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس خیال کے مطابق زندگی گزاری اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ بندہ قیامت کے دن ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے ہوش اللہ فرمائی باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، حکم ہوگا کلو واشربو ہنیّا، کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا کے اندر تم کر کے آئے ہو، نیک اعمال کر کے آئے ہو، راحت پہنچا کر آئے ہو۔ سب سے بڑا نیک عمل میرے معزز سامعین راحت پہنچانا ہے، لوگوں کو سکون پہنچانا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیر الناس، بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، خیر پہنچاتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، وہ کبھی خیر الناس بن سکتے نہیں ہیں، وہ شر الناس ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ 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 پاک نیک لوگوں کو، خیر الناس کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور جنت کے اندر تم نے دیکھا کتنے اچھی اچھی نعمتیں، اعلیٰ نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کرنی ہے۔ یہ تو اس بندے کا حال میں نے آپ کو سنایا ہے قرآن پڑھ کے۔ کون سا بندہ جس نے زندگی کے ہر موڑ کے اندر اقتدار ملا، کرسی ملی، اختیار ملا، لیکن اپنے اقتدار کو اس طریقے سے اس نے نبھایا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر آخرت کا ڈر رکھنے والا، اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا، مخلوق انسانیت کا درد رکھنے والا، مخلوق انسانیت کے ساتھ خیر خیر کرنے والا، اس کا حال آپ کو سنایا۔ لیکن اس کے مد مقابل وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ سنو اس بدبخت کا حال، سنو اس بد نصیب کا حال سنو۔ یہ وہ بندہ ہے جب اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَيَقُولُ
تو یہ ظالم بندہ رو رو کر کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا. رو رو کر کہے گا لم اوت کتابیہ، ہے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادر ما حسابیہ، میں تو پہلے دن سے بھی حساب کتاب کے دن سے واقف نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت میرے لیے یقیناً میرے لیے پوری ہو جاتی. میں تباہ و برباد جس طریقے سے مرا پڑا تھا، مٹی مٹی ہو گیا تھا. یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا، مجھے آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے اللہ کی عدالت میں پیشی میری نہ ہوتی. میں تو اس پیشی کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. میں نے لوگوں کی پیشیاں تو لگائی، میں نے مظلوموں کی پیشیاں تو لگائی، میں نے غریبوں کی پیشیاں تو لگائی، اپنی پیشی کا مجھے کوئی خیال بھی نہیں تھا. آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت کے اندر لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منا شفاعۃ ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون. اس عدالت کے اندر نہ نسبت چلے، اس عدالت کے اندر نہ سفارش چلے، اس عدالت کے اندر نہ مال چلے، اس عدالت کے اندر نہ اقتدار چلے، اس عدالت کے اندر نہ کچھ نصرت اور معاونت چلے. یہ تو وہ اقتدار ہے، یہ وہ عدالت ہے جس عدالت کے اندر ہے انصاف ہے، عدل ہے، نظر موازین القسط، انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ کھڑا کرنے والے ہیں. آج کے جج سن لیں، آج کے بڑے بڑے رئیس لوگ سن لیں، صاحب اقتدار سن لیں، اور قوت اور طاقت والے ادارے بھی سن لیں، اور جن جن کے پاس طاقت ہے اور انسانیت کو کچھ نہیں سمجھتے، انسانیت کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رونتے چلے جا رہی ہیں، اپنے اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر اس نشے میں مبتلا ہو کر کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے. سنیں اور غور کریں، توجہ کریں، جب ان کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، روئیں گے، پیٹیں گے، اتنا کچھ کہیں گے، ہے کاش، ہے کاش. کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنی مالیا، ہے افسوس ہمارا مال ہمارے کام نہ آیا، ہماری قوت ہمارے کام نہ آئی. جو ہم نے مال اکٹھا کیا، ہم نے اپنے بینک بیلنس بنائے، ہم نے بڑے بڑے پلازے باہر ملکوں کے اندر کھڑے کیے، اپنے گھر بنائے، محلات بنائے، رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہیں. دنیا کے اندر تو بڑے بدمست تھے، دنیا کے اندر تو بڑی بڑی گاڑیوں پر، بڑے بڑے جہازوں پر، بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس امت کا خون چوس چوس کر اپنا سب کچھ بنانے والے آج قیامت کا دن آ گیا ہے، آج آخرت کا دن آ گیا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اب میری قدرت اور میری اس عدالت کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اغنانی مالیا. وہ بڑا وزیر اعظم ہے تو کہہ رہا ہے، صدر ہے کہہ رہا ہے، گورنر ہے کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، چیف جسٹس بھی کہہ رہا ہے، چھوٹے بڑے جو کچھ بھی ہیں، بڑے بڑے چیف آف آرمی سٹاف بھی کہہ رہا ہے افسوس ما اغنانی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا عہدہ میرے کام نہ آیا. اگلا جملہ سنیے، وہ کہے گا ہلکانی سلطانیہ. یہ ہے اقتدار والے لوگوں کے لیے، سنے وہ قرآن پاک، لیکن ان ظالموں کو یہ نصیب ہے ہی نہیں. وہ تو ساری کتابیں اور وہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، قرآن والی ڈگری نہیں ہے تو جاہل لوگ ہیں، قرآن والا علم نہیں ہے تو جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار کے نشے کے اندر ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا. قیامت کے دن اللہ کی قدرت اور اللہ کی اس عدالت کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟
ما اغنانی مالیا ہلاکانی سلطانیہ ہلاکانی سلطانیہ، میرا اقتدار ختم، میری کرسی ختم، میری قوت ختم، میری حکمرانی میرے کام نہ آئی۔ اللہ پاک حکم دیں گے فرشتوں خذوہ، پکڑو ظالم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ پاک حکم دیں گے خذوہ خذوہ، پکڑو اس ظالم کو، فغلوہ، توق پہناؤ اس ظالم کو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو گھٹی گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ جا کر ڈال دو۔ ثم اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ میرے معزز سامعین، اللہ پاک فرماتے ہیں ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، پھر اس زنجیر کے ساتھ اس کو جکڑ دو جس زنجیر کی لمبائی 70 گز ہے، فصلوں کو جکڑو ان ظالموں کو۔ انہوں نے انسانیت کا خون چوسا، غربت کی اس کھائی میں گرا دیا کہ لوگ خودکشی کرنے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ مظلوم لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشیاں کرنے لگ گئے، اپنی عزت بچانے کے لیے گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنی عزت بچانے کے لیے در بدر پھرنے لگے۔ لیکن ان ظالموں نے کسی کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی اس ان کے دلوں کے اندر کوئی درد نہ آیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پکڑو ان ظالموں کو اور ان کو بڑی بڑی لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ کر فصلوں کو ان کو جکڑ دو تاکہ یہ جہنم سے نکلنے نہ پائیں، ان کو ہمیشہ کا عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ، اسمبلی کے اندر اگر یہ آیات سنائی جائیں لیکن کون سنے؟ مولوی تو نہیں سنیں گے، مشکل ہے، وہ تو اپنے اقتدار کی بات کریں گے، جھانسا دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، وہ تو فریق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔ اور ہدایت تب ملے گی جب ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا۔ نہیں ہے خوف، لبادہ مولویت والا ہے، مشبہ شکل بنا لیتے ہیں اور انسانیت کا خیال، خاص کیا انسانیت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پاک فرماتے ہیں جرم ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کے قائل، یہ اپنی عظمتوں میں جیتے ہیں، یہ اپنی کرسیوں میں جیتے ہیں، یہ اپنے اقتدار کے نشوں میں جیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جرم ایک تو یہ کہ اللہ کی عظمت کے قائل نہیں، یہ اپنی عظمت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ولا یعود علی طعام المسکین، یہ ظالم لوگ، اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دیے ہوئے خزانوں کے اوپر، میرے دیے ہوئے رزق کے وسائل کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے اور کسی غریب مسکین کے کھانے کا انتظام بھی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی کو ترغیب تک نہیں دیتے، اللہ، انتظام تک نہیں کرتے۔ لیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کے دن ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ دنیا میں تو دوست تھے ان کے، آج ان کا کوئی دوست نہیں جو ان کو چھڑوا سکے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اللہ اکبر، غریبوں کا خون چوس کر اپنے تمام تر اقتدار کو توڑ دینے والے ظالم لوگ، اور غریبوں کا خون چوس کر اور غریبوں کے گھروں کے اندر ماتم دے کر خوش ہونے والے یہ ظالم لوگ، اللہ پاک فرماتے ہیں سنو، یہ کل قیامت کے اس دن، آج تو دنیا کے اندر یہ سارا کچھ کھا رہی ہیں، پی رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، بڑے بڑے کھانے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ان کے لیے کیا کھانا ہوگا؟ غسلین، پیپ اور لہو، پیپ اور اللہ اکبر۔ کیا وہ کھانے والی چیز ہوتی ہے؟ نہیں، لا طعام، یہ استثناء منقطع ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوگی
جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کھانے والی چیز نہیں ہے، وہ ہے غسلین، وہ جو ایسا زخم جس زخم کے اندر خون اور پیپ پڑ جائے، اور وہ خون اور پیپ جب نکالی جاتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خون اور پیپ اور کچ لہو ان کی غذا ہوگی، ان کو کھلائی جائے گی۔ سوچیں یہ لوگ قرآن پڑھیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں، قرآن پڑھیں اور اپنے اندر آخرت کا اور اللہ کا خوف پیدا کر کے جو اللہ پاک نے ان کو اختیارات دیے ہیں ان کو صحیح استعمال کر کے امت کی خیر خواہی کرے، ورنہ یہ انجام ہونے والا ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر یہی گناہگاروں، خطا کاروں، ظالم لوگ یہ سارا کھائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو کھلایا جائے گا، کھائیں گے نہیں، کھلایا جائے گا۔ یہ دنیا میں چل رہے مرغے بکرے چھترے بدلے کیا کچھ کھاتے رہے، ان کو تو پرواہ نہیں ہونے۔ کہنا یہ ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا، بل زیادہ آ رہے ہیں، پھر کیا ہوا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، پھر کیا ہوا، لوگ ماتم کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا۔ یہ آج پھر کیا ہوا کہنے والا کل قیامت کے دن اس انجام کو پہنچے گا۔ آپ سوچیں، غور کریں، اور ویسے عوام کو بھی چاہیے اپنے حق کے لیے نکلے، اپنے حق کے لیے احتجاج ریکارڈ کرائے۔ ہم تو ٹس سے مس ہوتے نہیں ڈرتے ہیں، پکڑی نہ پڑوں گا۔ اگر یہ ساری عوام ان میں سے چند لاکھ نکل پڑے تو اپنے حقوق کی خاطر اور حق بات کی خاطر، چلو یہ کھاتے پیتے لوگ بھی، اور آج ان کو بھی پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، آج اگر ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے، اقتدار میں نہیں ہے، تاجر اور برادری ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی ہمارا خون چوس لیں گے، ان کو تو یہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ لوگوں کو ملا کر یہ اپنے حقوق کے لیے برانگیختہ کرنا چاہیے تاکہ یہ حق والوں کو حق مل سکے۔ یہ ضروری ہے، ورنہ یہ پڑے رہیں گے وہ تو ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ہدایت ان کے حصے میں نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو زہر باتیں نیست و نابود ہی کر دے جو ناسور ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کی عوام کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خاشیت نہیں ہے۔ بڑا افسوس لگتا ہے، بڑا دکھ لگتا ہے جب ان کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ صرف اپنی بات نہیں ہے، عوام الناس کی بھی بات ہے، اپنے اوپر بھی ہے، لوگوں کے اوپر بھی سارے کچھ پریشانیاں حالات آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہاں سنتے ہیں، کہاں مانتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، لگانی چاہیے، لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ یہ آیات بیان کی گئی ہیں، اللہ عمل